ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل تباہ کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع کی پریس کانفرنس، کہا ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ صدر ٹرمپ نے کئی بار ایران کو تنبیہ کی، ایران نے جوابی حملہ کیا تو نتائج بھگتے گا۔ امریکی ایئر فورس چیف کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ انتہائی خفیہ آپریشن تھا، اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ ہم نے انتہائی خاموشی سے اپنے مشن کو مکمل کیا۔ حملوں میں سویلینز اور شہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ امریکہ کا ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ، فردو، نتنز اور اصفہان جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے B-2 بمبار طیاروں اور میزائلوں سے ایران پر حملہ کیا۔ فضائی کارروائی میں امریکہ نے B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں اور 30 سے زائد ٹم ہاک کروز میزائل بھی استعمال کیے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد موجود نہیں تھا جس سے اخراج ہو۔ ایران نے حملے سے پہلے تینوں تنصیبات خالی کروا لی تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے امریکی حملوں، اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ وزیر اعظم کا ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم کا ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں پر تحفظات کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امن کے لیے فوری مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری اجتماعی کوششوں پر بھی زور دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ ایرانی صدر نے اظہار یکجہتی پر پاکستانی حکومت، عوام اور عسکری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے نازک موڑ پر امت کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران پرامن نہ رہا تو آئندہ حملے مزید سخت ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی۔ واشنگٹن میں اپنے خطاب کے دوران کہا ایرانی حکام مذاکرات کی میز پر آئیں ورنہ مزید حملے کیے جائیں گے۔ ایران کو اب امن قائم کرنا چاہیے۔ مزید کہا ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا۔ امریکہ کا مقصد ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا اور جوہری صلاحیت کو ختم کرنا تھا۔ ایران پر حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان رابطہ۔ دونوں رہنماؤں میں ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر بات چیت ہوئی۔ امریکی جارحیت کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ استنبول میں میڈیا بریفنگ کے دوران کہا امریکہ نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر حملے کیے، اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امریکہ نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ خلافی کی۔ امریکی حملے ناقابل قبول اور غیر قانونی ہیں۔ امریکہ نے ایرانی عوام کے خلاف خطرناک عسکری کارروائی کا ارتکاب کیا۔ دنیا کو بھولنا نہیں چاہیے کہ امریکہ نے سفارتکاری کا انکار کیا ہے۔ امریکہ کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ، پاکستان کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے خطے میں کشیدگی اور تشدد میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ مزید کشیدگی کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات ہو سکتے ہیں۔ تنازع کو فوری ختم کرنا ضروری ہے۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ فریقین بین الاقوامی قانون اور انسانی ہمدردی کی پاسداری کریں۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ایران پر حملہ کرنے والے امریکی طیاروں کا پتہ لگا لیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا بیان، کہتے ہیں ایران پر حملہ کر کے واشنگٹن نے اپنے آپ کو فرنٹ لائن میں کھڑا کر لیا۔ امریکی حکومت نے مشرق وسطیٰ کی ماضی کی جنگوں سے سبق نہیں سیکھا۔ ایران پر بمباری کے بعد امریکہ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایران کے ایروسپیس کمانڈر کا بھی بڑا بیان سامنے آ گیا، کہتے ہیں ہمارا صبر ختم ہو گیا، امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند اور امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا، امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔
ایران کا امریکی حملوں پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے اقوام متحدہ عالمی امن برقرار رکھنے کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلائے۔ ایران سخت جارحیت کی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ سعودی عرب کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں۔ تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیتے ہوئے عالمی برادری سے ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ۔ برطانیہ بھی امریکہ کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا ایران کا جوہری پروگرام دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، مشرق وسطیٰ کو استحکام کی ضرورت ہے۔ سر کیئر سٹارمر نے کہا ایران مذاکرات کی میز پر واپس آئے تاکہ بحران کا سفارتی حل نکالا جائے۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک نے ایران پر امریکی حملے کی مذمت کر دی۔ کیوبا کے صدر اور وینزویلا کے وزیر خارجہ نے امریکہ کی ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی مذمت کی اور جنگی کارروائیاں فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا۔ کیوبا کے صدر نے کہا امریکی حملہ مشرق وسطیٰ تنازع میں خطرناک اضافہ ہے۔ نیوزی لینڈ نے مشرق وسطیٰ میں جاری فوجی کارروائی کو تشویشناک قرار دیا۔ آسٹریلیا کی کشیدگی میں کمی، بات چیت اور سفارتکاری کی اپیل۔ جاپان کے وزیر اعظم کا کہنا ہے جتنی جلد ممکن ہو کشیدگی میں کمی کی جائے۔ امریکہ کا ایران میں اصفہان کے نزدیک جوہری تنصیب پر حملہ۔ انٹرنیشنل ایٹمی توانائی ایجنسی نے تصدیق کر دی اصفہان پر امریکی حملے میں سینٹری فیوج بنانے کی ورکشاپ نشانہ بنی۔ یہاں یورینیم افسودگی کے لیے آلات تیار کیے جاتے ہیں لیکن جوہری مواد ذخیرہ نہیں ہوتا۔ اصفہان کے نزدیک جوہری تنصیب میں کوئی جوہری مواد تھا ہی نہیں اور نہ حملے سے تابکاری کا خدشہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی پر عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا ہنگامی اجلاس کل ویانا میں ہوگا۔ امریکہ کا ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ۔ یورپی یونین کا کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی کی سربراہ کا جاک کالاس کا کہنا ہے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایران کا جوہری پروگرام بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ فریقین پیچھے ہٹیں، مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس کل ہوگا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ حماس نے ایران کے خلاف امریکی جارحیت کی مذمت کر دی۔ کہا ایران پر امریکی حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران پر امریکی حملہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اب جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یمن کے حوثی تنظیم انصار اللہ کی امریکہ کو دھمکی۔ حوثی فورس کے ترجمان کے مطابق ایران کی جوہری تنصیب پر حملہ جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ یہ ایک آغاز ہے۔ اب مار کے بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا۔ یمنی حوثیوں نے بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دے دی۔ وحشیانہ جارحیت کشیدگی میں خطرناک اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ حماس نے بھی خبردار کر دیا۔ صدر ٹرمپ کو جنگ کے فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے بھی ایران پر حملے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ کہا جنگ کا فیصلہ کرنا کانگریس کا اختیار ہے۔ ڈیموکریٹ دیگر ارکان کانگریس بھی ایران پر امریکی حملے کے خلاف پھٹ پڑے۔ سارا جیکبز نے خبردار کرتے ہوئے کہا امریکہ کا ایران پر حملہ غیر آئینی ہے۔ ایسے اقدامات سے امریکہ کو ایک اور لامتناہی اور خونریز جنگ میں جھونکے جانے کا خطرہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ سے طاقت کی بجائے سفارتکاری کو ترجیح دینے کا مطالبہ کر دیا۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کی تباہ کن 20ویں لہر۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا اسرائیل پر میزائلوں سے نیا حملہ۔ ایران کا اسرائیل کے بن گوریون ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے مطابق بن گوریون ایئرپورٹ سمیت اسرائیل میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں پہلی بار
खैबर मिसाइल से हमला किया। ईरानी हमले में हयातियाती तहकीकी मरकज, लॉजिस्टिक अड्डे और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों से तल अवीव और हिफा के मज़ाफ़ात और वस्ती इसराइल पर भी हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी ड्रोन्स रोकने में बुरी तरह नाकाम हुए। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची आमद, मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से मुलाकात। DG ISPR ने कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बराबर के शहरी हैं। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या ग्रोह को ये इख्तियार हासिल नहीं। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के साथ जवाब दे रही है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी तबकात के नुमाइंदों ने DG ISPR के साथ मुलाकात को काबिल कदर करार दिया। मगरिबी हवाएं मुल्क में दाखिल, मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। NDMA ने मुमकिना सैलाब की एडवाइजरी भी जारी कर दी। और कवाली को मुनफरिद अंदाज देने वाले अमजद साबरी को हमसे बिछड़े 9 साल हो गए। अमजद साबरी मारूफ कवाल साबरी घराने से ताल्लुक़ रखते थे और गुलाम फरीद साबरी के साहबजादे थे। अमजद साबरी को 16 रमज़ान 2016 को लियाकताबाद कराची में कत्ल कर दिया गया था।